ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ مالک و ملک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے. ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الکل ختم الرسل پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے اندر ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے.
ہر انسان جب اس کی شادی ہو جائے اس کے بعد اس کی سب سے بڑی خواہش، اس کی سب سے بڑی دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے اولاد عطا فرمائے۔ اولاد انسان کے لیے ایک میٹھا میوہ ہے جس کے لیے عام انسان ہی نہیں، اللہ کے نبی بھی اپنے رب سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں بھی اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ اور پیارے نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھی کافی عرصہ اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ جب ان کی عمر بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ لغلام حلیم، ہم نے انہیں پھر ایک نیک اور بردبار بچے کی انہیں خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی عمر میں ان کی دعاؤں کے سبب اللہ رب العزت نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ وہ بھی اللہ رب العزت سے دعائیں کرتی ہیں کہ اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، مجھے اولاد میں بیٹا دے گا تو میں اس اپنے بیٹے کو تیرے دین کے لیے تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ اور وہ دعائیں کرتی ہیں اور اللہ رب العزت پھر جو ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں وہ اولاد بیٹی کی صورت میں انہیں ملتی ہے۔ اب جب انہیں بیٹی ملی وہ کہتی ہیں اے اللہ میں تجھ سے دعائیں بیٹا مانگنے کی کر رہی تھی، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے بیٹا مانگتی تھی کہ میں تیرے دین کے لیے تیرے لیے اس کو وقف کر دوں گی، وہ نکلے گا تیرے دین کا لوگوں کو پیغام دے گا، لوگوں کو تیری طرف بلائے گا، لیکن تو نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ جو دعائیں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی تھیں وہ دعائیں اللہ رب العزت نے ان کی بیٹی کے لیے قبول فرما رہی۔ اللہ نے کس طرح قبول فرمائی؟ اللہ رب العزت نے یہ بیٹی ان کو عطا فرمائی، انتہائی نیک اور صالح بیٹی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اس پر سرپرست پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنا دیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، اور وہ ان کو اپنی تربیت میں رکھتے، اپنے گھر میں رکھتے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دن وہ گھر سے باہر جاتے ہیں اور گھر کو بند کر دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے وہ پھل موجود ہیں جن پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، جو پھل اس موسم میں وہاں ملتے بھی نہیں تھے، وہ پھل دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں یہ پھل میرے پاس میرے اللہ کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت زکریہ علیہ السلام وہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما، مجھ کو میرا والی عطا فرما، آگے میری نسل چلانے والا عطا فرما۔ اللہ رب العزت ان کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، چاہے ان کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی اس وقت بھی وہ اپنے رب سے اولاد مانگتے رہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب اولاد عطا فرمائی اور وہ دیکھے ساتھ ساتھ اولاد مانگتے ہیں تو کیا اللہ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ انسان کو اولاد مل جائے
تو اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری جو اس پر آتی ہے وہ اس کی تربیت کی ہے کہ وہ اپنے بچے کی دین اسلام کے مطابق تربیت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ چاہیں اس کو یہودی بنا لے چاہے اس کو عیسائی بنا لے، یہ اس کے ماں باپ کی مرضی ہے، چاہے اس کو مسلمان رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اولاد کی تربیت کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ اب اگر اولاد اللہ رب العزت دے دے، انسان اس کی تربیت بھی کرے اور اولاد اس تربیت پر عمل نہ کرے، پھر اللہ رب العزت اس اولاد پر بھی بڑی پکڑ کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ایک نیک انسان نیک ہی نہیں، اللہ رب العزت کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، لیکن اپنے باپ کی تبلیغ اپنے بیٹے پر ہی اثر انداز نہ ہوئی، بیٹا ہی سب سے بڑا اپنے باپ کا مخالف بن گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دین کی تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ بیٹا جو انکاری ہے، اللہ رب العزت نے پھر کس طرح اس پر اپنی پکڑ ڈالی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب تیری قوم جو تیرا حکم نہیں مان رہی، ایسا کرو اپنی قوم میں سے وہ چند لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو، اور اسی طرح دنیا میں موجود جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اس کو لو اور ایک کشتی بناؤ اور اس کے اندر سوار کر لو۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ایسا ہی کیا، کشتی بنائی اور اس کشتی کے اندر اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اس کشتی میں سوار کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں میں سے بھی ایک ایک جوڑے کو اس کشتی کے اندر سوار کر لیا۔ اب وہ کشتی بنا رہے ہیں تو وہ لوگ جو ان پر ایمان نہیں لائے وہ وہاں سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہو، دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آتا اور چلے ہو آپ کشتی بنانے کے لیے، کہاں پہ چلاؤ گے کشتی؟ مذاق کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا، جو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے اس کا حکم ماننا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ کشتی بنا لی اور اس کشتی پر لوگوں کو سوار کر لیا، جانوروں کو بھی سوار کر لیا، تو اللہ کے حکم کے ساتھ سب سے پہلے ان کے گھر میں موجود ایک تندور میں سے پانی نکلتا ہے۔ وہ پانی نکلتا ہے اور وہ پانی زمین پر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کشتی پانی کے اوپر ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس وقت دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا وہ جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، انہوں نے اس کو آواز دیا، بیٹا ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا، آج اللہ کے رب العزت کے حکم سے کوئی بچ نہیں پائے گا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ اس کشتی کے اندر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں وہ ایک بلند پہاڑ اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا، وہ پہاڑ میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا نافرمان، اللہ کے بعد اپنے باپ کا بھی نافرمان، اللہ رب العزت نے کیا سزا دی کہ پانی کی ایک لہر آتی ہے اور اس کو اپنے اندر بہا لے جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا اپنا سگا بیٹا نافرمان تھا، لیکن بیٹا تو تھا نا، انہوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ میرا بیٹا، میری اولاد جو میری آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر بہہ گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نوح وہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں تھا، حالانکہ سگا بیٹا تھا، بیٹا تو اہل سے ہوتا ہے، اللہ نے کہا تیرا بیٹا وہ تیرے اہل سے نہیں تھا۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان دین اسلام پر عمل کرتا ہے وہی انسان اہل ہے، اور جو انسان دین کو نہیں مانتا، نبی کی بات کو نہیں مانتا، چاہے نبی کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے ایک تنبیہ اور بھی کر دی، کہا کہ مجھ سے آئندہ اس قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا، اگر آئندہ تو نے مجھ سے اس قسم کا سوال کیا، ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نبیوں کی لسٹ ہی سے نکال دوں۔
نوح علیہ السلام فوراً اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں نے جو تجھ سے یہ سوال کیا ہے اس سوال کرنے پر مجھے معافی عطا فرما، آئندہ میں کبھی تجھ سے ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر اولاد عطا فرماتے ہیں، اولاد فرما بردار ہے، اس کے ساتھ انسان کو نیکیاں اجر ملتا ہے۔ اگر نافرمان ہے اولاد، ماں باپ تو اس کی تربیت اچھی کرتے ہیں، وہ نہیں مانتی تو اللہ رب العزت اس کی بھی سخت پکڑ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اولاد، ماں باپ ہی اس کی اچھی تربیت نہیں کرتے، اللہ رب العزت پھر اس اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی پکڑتے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام پر کہ اگر اللہ رب العزت کسی انسان کو 3 بیٹے عطا فرماتا ہے اور وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو دین سکھلاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 بیٹے ہوں، آپ نے فرمایا ہاں اگر کسی کے 2 بیٹے ہوں اور وہ اپنے ان 2 بیٹوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو دین سکھلاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو اللہ رب العزت 2 بیٹیاں عطا فرماتا ہے، 2 بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور وہ انسان اپنی ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو دین سکھلاتا ہے، ان کو دین کے مطابق زندگی گزارنا سکھلاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر وہ انسان میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی تربیت کرنے والا انسان اس طرح جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے ہم آج اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کریں، ہمیں دیکھنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا فرمائے، تینوں بچپن کے اندر ہی اللہ نے واپس لے لیے۔ 4 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا ابراہیم جب اس کا آخری وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا ہے، اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں۔ جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العین تدمع، آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور میں اپنی زبان میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالوں گا جس کے ساتھ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ حالانکہ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی نے تیرے باپ کو غمگین کر دیا ہے، تیرا باپ پریشان ہے، غم زدہ ہے تیرے جانے کی وجہ سے، لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالے گا جس کے ساتھ اس کا اللہ اس کے ساتھ ناراض ہو جائے۔ اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ اگر یہی اولاد اللہ رب العزت واپس لے لے تو پھر واویلا نہیں کرنا چاہیے، انسان کو حد سے زیادہ پریشانی غمگینی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی کا واقعہ بتلاتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر سے کسی کام کے لیے کسی دور کے علاقے میں جاتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں ان کا ایک بیٹا، صرف ایک بیٹا، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انہوں نے گھر میں واپس آ کر اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ اب وہ تو اس بات کو نہ سمجھ سکے، لیکن اس نے بھی آتے ہوئے ہی اپنے خامد کو پریشان نہیں کیا، آتے ہوئے یہ خبر نہیں بتائی کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا،
نہیں، بلکہ یہ صرف بتلایا کہ وہ اب سے زیادہ سکون میں ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی رات گزارتے ہیں، صبح ہوتی ہے، اب وہ بیوی اپنے خامد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ مجھے بتائیے، اگر کوئی انسان کسی کے پاس امانت رکھے اور پھر وہ امانت واپس لے لے تو اس امانت اس کو واپس دے دینی چاہیے یا نہیں، یا اس امانت پر بعد میں غمزدہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وہ تو واپس دے دینی چاہیے، امانت ہے اس کو واپس دے دینی چاہیے۔ تو وہ فرماتی ہیں اللہ نے جو ہمیں امانت اولاد کی صورت میں عطا فرمائی تھی، آج اللہ رب العزت نے وہ اولاد کی نعمت، اولاد کی امانت ہم سے واپس لے لی ہے، اور اب اس کو دفن کرنے کے لیے بندوبست اور انتظام کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت اس کے بعد ایک اور بیٹا عطا فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں۔ ابھی پیدا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھتے ہیں، اس کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تحنیک، یعنی جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ یہ تحنیک کھجور یا اس جیسی کسی میٹھی چیز کے ساتھ، اول تو کھجور کے ساتھ ہی دینی چاہیے، اگر وہ موجود نہیں ہے تو کسی میٹھی چیز کے ساتھ کسی نیک انسان سے وہ اس کھجور کو لے، اپنے منہ میں چبائے، اور چبانے کے بعد پھر وہ اس بچے کے منہ میں ڈال دے، اس سے تحنیک کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو وہ کھجور کھلائی۔ اس کے بعد بچے کا جب پیدا ہوتا ہے پہلے نام رکھا جاتا ہے، پھر تحنیک، گڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا نام بھی رکھا اور ان کو کھجور کے ساتھ گڑتی بھی دی۔ اور اس کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا عقیقہ بھی کیا، اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مع الغلام عقیقۃ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ کیا جائے، فاحرقوا عنہ دما، اس کی طرف سے خون بہایا جائے، وامیتوا عنہ العزاء، اور اس سے بال، اس کے سر کے بال جو ہیں وہ اتارے جائیں۔ اور یہ کام بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، آپ نے فرمایا کل غلام رہینۃ، ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد گروی ہوتا ہے، تذبح عنہ صابعیہ، جب وہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، ویسمى فیہ، اور اس کا نام رکھا جائے، ویحلق رأسہ، اور اس کے سر سے بال اتارے جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کی طرف سے کتنے جانور ذبح کیے جائیں، لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کی طرف سے کتنے جانور ذبح کیے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب لڑکا پیدا ہو اس کی طرف سے 2 جانور ذبح کیے جائیں، اور لڑکی پیدا ہو تو اس کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے کے 7ویں دن، 7 دن بعد آپ نے ان کی طرف سے 2 جانوروں کو ذبح کیا، اسی طرح ان کے نام رکھے، اور 7ویں دن ہی ان کے سر سے بال اتروائے۔ اب 7ویں دن کے
4 کام ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے 7ویں دن بعد۔ پہلا کام یہ کہ اس کا نام رکھا جائے، دوسرا یہ کہ اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، لڑکا ہے تو 2 جانور، لڑکی ہے تو 1 جانور، اور تیسرا یہ کہ اس کے سر کے بال اتارے جائیں، اور چوتھا یہ کہ اس کا ختنہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے جو بال تھے اتارنے کے بعد ان بالوں کے وزن کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی بھی صدقہ کی۔ بچے کے بال اتارنے کے بعد اگر ہم زیورات اس وقت ہمارے پاس تو خود بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے بالوں کے برابر جتنا وزن بنتا ہے اتنا چاندی کا ریٹ معلوم کرے، اس کی قیمت کیا ہے، اور جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا نام رکھا جائے، بچے کا نام اچھا رکھا جائے، ایسے ہی نہیں جو مرضی نام رکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، سب سے پہلے انبیاء کے نام پر نام رکھو۔ واحب اسماءهم الی اللہ عز وجل عبد اللہ و عبد الرحمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ ایک عبداللہ ہے اور دوسرا عبد الرحمن ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ 2 نام ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نام رکھنا چاہتے ہیں انبیاء کے نام پر رکھیے، ان کے بعد بھی اگر آپ نام رکھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پر نام رکھیے۔ اگر کسی نے کوئی برا نام رکھا ہے تو اس نام کو بدل دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ صحابہ کرام جن کے جاہلیت کے دور میں نام اسی دور کے مطابق رکھے گئے تھے لیکن ان کا معنی اور مطلب صحیح نہیں بنتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کو بدل دیا تھا۔ اسی طرح نام رکھتے وقت خصوصی طور پر یہ بات دیکھی جائے کہ بچے کا نام رکھ رہے ہیں کیا اس کا معنی اور مطلب غلط تو نہیں ہے، کیا اس کا معنی اور مطلب کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہو، یہ دیکھ کر اس کا نام رکھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نام کے ساتھ کنیت بھی رکھتے تھے، کنیت والے نام، جیسے ابو عمیر یا ابو عمر صحابہ کرام کے اس طرح کے نام بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نام بھی لیتے تھے، لوگوں کے لیتے تھے، آپ کی کنیت بھی ابو القاسم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن خلقا، اللہ کے رسول لوگوں کے اندر سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ وکان لی اخ، اور وہ کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں میرا ایک بھائی تھا یقال لہ ابو عمیر، جس کا نام ابو عمیر تھا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس آتے تو اسے کہتے اے ابو عمیر ما فعل النغیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس چڑیا، اس چھوٹے پرندے کا کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ بالکل چھوٹے تھے تو ان کے پاس ایک پرندہ تھا جس سے یہ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن وہ پرندہ مر گیا، اس کے بعد یہ اس پرندے کے مرنے کے بعد بڑے غمگین ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت میں، اسی لیے حدیث کے شروع میں آیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، اور آپ پیار اور محبت میں اسے کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ جو اب 7 سال کا ہو گیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا بچہ جس کی عمر 7 سال ہو جائے، اس کے بعد اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو نماز سکھلائے۔ اب جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے، 10 سال عمر ہونے کے بعد وہ بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو سزا دے کر بھی نماز پڑھانی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنی اولاد اس پر خصوصی توجہ دینے سے پہلے ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم دین پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم 5 نمازیں دن میں باجماعت ادا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم خود ہی اس میں سستی کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی سستی کو دور کرنا چاہیے۔ اپنی سستی دور کرنے کے بعد پھر ہمیں اپنی اولاد پر اس بات کی توجہ دینی چاہیے، کیا ہماری اولاد بھی نماز پڑھتی ہے یا نہیں۔ ایسے گھر جن کے اندر افراد میں ایک فرد بھی بے نماز ہو، ایسے گھروں کے اندر برکت نازل نہیں ہوتی، اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب نمازی ایک بندے کو نماز کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ اگر ماں باپ ہیں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو سزا دے کر نماز پڑھانی چاہیے۔ اگر ماں باپ نمازی نہیں ہیں، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اس چیز کا بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے، اور سب سے پہلا جو حساب و کتاب بندے سے مرنے کے بعد ہونا ہے وہ نماز کا حساب ہونا ہے۔ اب جو بندہ سب سے پہلے حساب کے اندر پاس ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو آگے بھی پاس کر دے، اور جو پہلے حساب کے اندر ہی فیل ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کا آگے والا حساب لیا ہی نہ جائے، یہ تو پہلے حساب میں ہی فیل ہے، اس کو تو پہلا سوال ہی نہیں آتا، اس نے تو پہلا سوال ہی حل نہیں کیا۔ اس لیے اگر والدین ہیں وہ بھی نماز ادا کریں، وہ بھی نماز کی پابندی کریں، اگر اولاد ہے اس کو بھی نماز پڑھنے کا کہیں، اس کو بھی نماز کی طرف لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے اعمال رک جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، اب اس کا کوئی عمل نہ وہ عمل کر سکتا ہے اور نہ اس کے عمل کا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، الا من ثلاث، اللہ کے رسول نے فرمایا مگر 3 کام ایسے ہیں کہ جن کا کرنے کا انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس کے اندر پہلا صدقۃ جاریہ، کہ اس نے کوئی ایسا نیک عمل کیا، نیک کام کیا جو ہمیشہ آگے باقی رہنے والا ہے، جس کا لوگوں کو دیر تک فائدہ ہوتا رہے۔ مثلا اس نے ایسا کام کیا، کہیں نلکا لگوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، کہیں راستہ بنا دیا، کسی کی ایسی ضرورت پوری کر دی جس سے وہ بندہ دیر تک فائدہ اٹھاتا رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا عمل کرنے سے، ایسا صدقہ کرنے سے بندے کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، دوسرا وہ علم کہ جو اس نے لوگوں کو سکھایا، اس سے مراد دین کا علم، اس نے کسی کو کسی نیکی پر لگا دیا، نماز پڑھنے پر لگا دیا، کسی کو قرآن کی تعلیم دی، کسی کو حدیث کی تعلیم دی، اب وہ آگے اپنے شاگردوں کو پڑھائے گا، جب تک وہ پڑھاتا رہے گا اس پڑھانے والے بندے کو بھی اس علم کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری، او ولد، یا وہ اولاد، او ولد یا وہ اولاد، صالح جو نیک ہو، یدعو لہو اور اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ بندے کے مرنے کے بعد ایسی اولاد جو نیک ہو
اور نیک ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی اولاد کا بھی بندے کو اجر ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی ہوئی دعا کا بھی بندے کو اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے میں نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا، کس لیے میرا یہ درجہ بڑھایا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بتائیں گے آج تیرے بعد تیری اس نیک اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، اور اس دعا کرنے کے سبب پر اللہ رب العزت نے تیرا ایک درجہ بڑھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اپنی اولاد کی بھی اچھی اور نیک اور دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما